اللہ علیہ وسلم کی طرح پھرنا پڑے گا۔ آج ہم نے دعوت کو، تبلیغ کو اور راہ خدا کی نقل و حرکت، چلت پھرت کو غیر ضروری سمجھا ہے۔ یاد رکھو اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف نہ جاتے۔ کیوں گئے طائف محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ خدا کی قسم وہ ایمان کی تبلیغ کے لیے گئے، وہ اعمال کی تبلیغ کے لیے گئے ہیں، وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے گئے ہیں۔ امام الانبیاء امام الرسول وہ مکہ چھوڑ کر طائف جائیں اور تم اور میں رائے پور چھوڑ کر دوسرے برابر کے پاس کے گاؤں میں بھی نہ جائیں۔ امام الانبیاء مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ 500 کلومیٹر جائیں۔ کیوں گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں؟ تجارت کے لیے گئے، زراعت کے لیے گئے، بزنس کاروبار کے لیے گئے، راحت و آرام کے لیے گئے؟ نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تبلیغ کے لیے گئے، دعوت کے لیے گئے ہیں۔ جس دعوت کے لیے، جس تبلیغ کے لیے آج ہم اپنی مسجد سے اپنے محلے میں جانے کو تیار ہیں۔ کتنے ہیں یہاں ایسے آج بھی بیٹھے ہوں گے اس مجلس میں جنہوں نے آج تک کبھی ملاقات نہیں، آج تک کبھی محلے میں پروجیکٹ نہیں کیا، آج تک کبھی کسی کو اللہ کی طرف، آخرت کی طرف متوجہ نہیں کیا؟ کتنے ہیں؟ دعوت و تبلیغ اس کو ہم نے ضروری نہیں سمجھا۔ امام الانبیاء امام الرسول مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، 500 کلومیٹر دور جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر مدینہ میں آرام نہیں کر رہے۔ سن 1 ہجری میں 1 دفعہ راہ خدا میں جا رہے ہیں، سن 2 ہجری میں 6 دفعہ راہ خدا میں جا رہے ہیں، سن 3 ہجری میں 5 دفعہ راہ خدا میں جا رہے ہیں، سن 4 ہجری میں 3 دفعہ راہ خدا میں جا رہے ہیں، سن 5 ہجری میں 4 دفعہ راہ خدا میں جا رہے ہیں، سن 6 ہجری میں 3 دفعہ راہ خدا میں جا رہے ہیں، سن 7 ہجری میں 1 دفعہ راہ خدا میں جا رہے ہیں، 8 ہجری میں 3 دفعہ راہ خدا میں جا رہے ہیں، 9 ہجری میں 30,000 صحابہ کو لے کر تبوک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب گرمی کے موقع پر غربت اور فقر و فاقے کی حالت میں راہ خدا میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ 9 برس میں 27 سفر امام الانبیاء اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کریں، اور ہمارا تمہارا 70 برس میں بھی ایک بھی سفر نہ ہو۔ وہ 9 برس میں 27 سفر کریں اور ہم 70 برس میں ایک بھی سفر تبلیغ کرنے کریں، ایک بھی سفر دعوت کرنے کریں، ایک بھی سفر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا نہ کریں، تو کہاں سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا؟ کہاں سے ہمارا یقین مضبوط ہوگا؟ کہاں سے اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط ہوگا؟ کہاں سے دین کی فکر ہمارے اندر آئے گی؟ ہمارے اندر فکریں کھیتوں کی ہیں، دکانوں کی ہیں، کارخانوں کی ہیں، بیوی بچوں کی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ساری محنت وہاں ہے۔ اگر ہم دین پر محنت کرنے لگ جائیں گے، ایمان پر محنت کرنے لگ جائیں گے، راہ خدا کی نقل و حرکت، چلت پھرت کو مقصد حیات، مقصد زندگی بنائیں گے، پھر ہمیں نماز کے چھوٹنے کا غم ہوگا، پھر ہمیں روزے کے چھوٹنے کا غم ہوگا، پھر ہمیں حج و زکات کے چھوٹنے کا غم ہوگا، پھر ہمیں لوگ بغیر کلمہ نماز کے مر رہے ہیں ان کا ہمیں فکر ہوگا جب ہمارا جان و مال راہ خدا میں لگے گا۔ اس لیے ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اے اللہ، ہم نے دین کو نہ سمجھا، ہم نے دعوت کو نہ سمجھا، ہم نے نبیوں رسولوں پیغمبروں کی طرح تیرے دین کے لیے قربانیاں نہ دی۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور آج کے بعد ہمیں دیندار بنا دے، آج کے بعد ہمیں دین کا مددگار بنا دے، آج کے بعد ہمیں نبیوں کی طرح، رسولوں کی طرح، پیغمبروں کی طرح، صحابہ کی طرح اپنے کلمے کی بلندی کے لیے ہمیں اپنی راہ کے لیے قبول کر دے۔ یہ جوڑ اسی لیے ہے، یہ کہنا سننا اسی لیے ہے کہ ہم خود بھی دیندار بنے اور دوسروں کو بھی دیندار بنائیں، خود بھی ہم دین کے مددگار بنے اور دوسروں کو بھی دین کا مددگار بنائیں۔ یہ ہم سب پر فرض ہے، یاد رکھو، یہ ہم سب پر فرض ہے، یہ ہم سب پر فرض ہے۔ اس کے بغیر نجات نہیں ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ قرآن نے پوری سورت نازل کر کے ہمیں سمجھا دیا، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، پوری انسانیت خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جو 4 کام کریں گے وہی نجات پائیں گے، جو 4 کام کریں گے وہی کامیاب ہوں گے، جو 4 کام کریں گے وہی اللہ کے عذاب سے پکڑ کے بچیں گے، جو 4 کام کریں گے وہی اللہ کی رضامندی، خوشنودی حاصل کریں گے۔ یا اللہ کیا ہے 4 کام؟ فرمایا ایمان ہے، ایمان کی دعوت ہے، عمل ہے، عمل کی دعوت ہے، خود بھی ایمان والے بنو اور دوسروں کو بھی ایمان والا بناؤ، خود بھی عمل والے بنو، دوسروں کو بھی عمل والا بناؤ۔ یہ 4 کام کر لو اور نجات تمہارے لیے ہے۔ 2 کام کرو گے اور 2 کام چھوڑو گے تو تم نے اپنی نجات کا دروازہ بند کر لیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں سورہ والعصر کی تفسیر میں صاف لکھا ہے کہ جو اپنی
تربیت اور اپنی عبادت اور اپنے ایمان پر مطمئن ہو گیا اور دوسروں کی اس نے فکر نہ کی، اس نے اپنی نجات کا دروازہ بند کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں 4 مہینے لگاؤ۔ 4 مہینے کیوں کہا جا رہا ہے لگاؤ؟ تاکہ تمہارے اندر ایمان کی فکر آئے، تمہارے اندر عمل کی فکر آئے، تاکہ تمہارے اندر ایمان اور عمل کی دعوت کی فکر آئے۔ یہاں رہتے ہوئے تم بگڑے ہو، یہاں رہتے ہوئے سدھرو گے نہیں۔ یہاں رہتے ہوئے بگاڑ آیا ہے، یہاں رہتے ہوئے سدھار نہیں آئے گا۔ اس بگاڑ کے ماحول سے نکل کر ہمیں مسجد کے ماحول میں آنا ہے، ہمیں مسجد کے ماحول میں لانا ہے۔ یہی اصلاح ہوگی، یہی تربیت ہوگی، یہی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی خوش ہو کر حی علی الفلاح جو آواز ہمارے کانوں میں بچپن سے آج تک آ رہی ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ کامیابی ایمان و عمل میں ہے، یہ ایمان و عمل کی محنت کرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا، ورنہ مؤذن حی علی الفلاح کہتا رہے گا اور ہم کھیتوں پر، دکانوں پر، کارخانوں پر بغیر کلمہ نماز کے مرتے رہیں جیسے آج مر رہے ہیں۔ اس لیے سب توبہ کرو، استغفار کرو اور نیت کرو، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ دعوت کو مقصد حیات، مقصد زندگی بنائیں گے اور انشاءاللہ ایمان اور عمل کی دعوت کو لے کر سارے عالم میں جائیں گے۔ ارے جاؤ گے؟ سب کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو گے، ارادے کرو، نیتیں کرو کہ انشاءاللہ سب سارے عالم میں جائیں گے، ایمان اور عمل کو مقصد حیات بنائیں گے، مقصد زندگی بنائیں گے، خود بھی اللہ کو راضی کریں گے، خود بھی اللہ کو خوش کریں گے اور پوری دنیا میں اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے سارے عالم میں جائیں گے۔ جاؤ گے انشاءاللہ؟ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، بہت قبول فرمائے اللہ تعالیٰ، ماشاءاللہ۔ سارے عالم میں جائیں گے انشاءاللہ؟ کون جائے گا؟ ارے سب جاؤ گے انشاءاللہ۔ اب نقد بتاؤ، کل سے صبح سے کون کون تیار ہے؟ اب پتہ چل جائے گا کون کون جائے گا۔ صبح سے نقد، صبح سے نقد۔ اللہ قبول فرمائے، بولو بھائی، صبح سے نقد، اللہ قبول فرمائے۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جو تیار ہو کر آئے وہ بھی کھڑے ہو جاؤ، جو اب تیار ہو گئے، سب کھڑے ہو گئے تھے ابھی، وہ بھی لکھاؤ۔ منصور، ہاں 4 مہینے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، یوں گئے یوں آئے۔ ہمت سے کرو، ارادے کرو۔ واہ 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 واہ، کیا نام آپ کا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور بھائی کھڑے ہو جاؤ۔ سید الرحمان کھڑے ہو جائے۔ حافظ نسیم صاحب ہے، آ گئی۔ حافظ محمد نسیم صاحب کہاں ہے؟ بھائی مختار کھڑے ہو کے دکھا دو۔ بھائی مختار، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ حافظ نسیم ہے یہاں۔ بھائی محمد عرفان، بھائی محمد عرفان کہاں ہے؟ یہ محمد وسیم، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور بھائی کہاں ہے؟ محمد عرفان، حافظ نسیم، بھائی مستقبل کہاں ہے بھائی؟ جن کے پہلے سے نام ہیں، جن کے بستر بھی آ چکے ہیں کچھ ساتھیوں کے اور جانے کے لیے تیار ہیں، وہ ساتھی جو ہے کہاں ہیں؟ بھائی ارادہ تو سب کہے لگائیں گے انشاءاللہ، پھر لکھا رہے کیوں نہیں نام؟ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، لکھا رہے ہیں بھائی، انشاءاللہ کہہ رہے ہیں تو کھڑے ہو جاؤ۔ کیا نام ہے تو بھائی کا؟ عبد الماجد